اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے امام صاحب کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اعلان بھی کیا، دعوت دی نمازیوں کو، اور پھر اس کے بعد ان کی شاندار تلاوت، بہترین تلاوت ہمیں سننے کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما دے. آج کی بڑی اہم آیات ہیں اور ان اہم آیات کو آپ نے وقت دینا ہے. 15-20 منٹ جو ہمارے لگیں گے، یہ اپنی فکر سوچ کو قرآن سے مت ہٹائیں، ادھر ہی لگا دیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ آج تک میں نے زندگی گزر گئی جتنی بھی تھی، میں نے قرآن کو کتنا وقت دیا. اپنا جائزہ لیں، کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں. یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. دراصل یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم نے اس کو چھپائے رکھا ہے. اس کلام کو خود بھی اس سے چھپتے ہیں اور دوسروں سے بھی چھپاتے ہیں. اس قرآن مجید پر اس طرح ڈسکشن اور اسی طرح کی محفل آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ قرآن مجید کی آیات لگی ہوئی ہو اور ساری پبلک دیکھتے ہی ہو اور اپنی رائے بھی قائم کریں، اپنی سوچ کو بھی اور اپنی آنکھوں کی بینائی کو یہاں لگائیں. تو ہمیں بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. آئیے ترجمے کو دیکھیں گے. پہلے ترجمہ جب سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم اپنے گھر میں جا کر قلم کے ساتھ اس پہ نوٹ لگا سکیں گے. جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم ان کو پڑھتے رہیں گے، ختم کرتے رہیں گے. اور اکثر مسلمان اس قرآن کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کتنے ختم ہو گئے، کتنی مرتبہ ختم کیا، لیکن کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں نے قرآن کو اتنا سمجھا ہے. جبکہ ساری عبادات میں، ساری عبادت افضل عبادت، سب سے اوپر کی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کی سمجھ. جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو نماز کیسے ہوگی، آپ کا روزہ کیسے ہوگا، آپ کا حج کیسے ہوگا. آپ سارے انبیاء کرام کی فکر سے بھی آگاہ نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ قرآن کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے. ادھر آ جائیں، قریب آ جائیں. اچھا، یہ پروگرام تمام لوگوں کے لیے، آپ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، جیسے بھی. میں نے آپ کو پڑھانا ہے. کتنا پڑھانا ہے؟ جتنا میں نے سمجھا ہے. اس قرآن کا کوئی علامہ نہیں، کوئی عالم نہیں ہے. اس کا عالم اور علامہ صرف اللہ کی ذات ہے. پبلک ساری کی ساری طالب علم ہے. میں بھی طالب علم ہوں، تقی عثمانی صاحب بھی طالب علم ہے، مفتی منیب رحمان بھی طالب علم ہے. اگر کوئی بھی مذہبی لوگ ہیں، سارے اس قرآن کے کیا ہے؟ اب میں تھوڑا سا آپ کا مانیٹر بن گیا، بس اتنی ہے. طالب علم سارے. آئیے دیکھتے ہیں. آپ بھی اصلاح کریں میری، میں بھی آپ کی اصلاح کروں گا جب ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے. کالا، کالا کا لفظ آتا ہے. اس کالا میں یہ کول سے نکلا ہوا لفظ ہے. کول اردو میں ہم کہتے ہیں کول. کول کے معنی کیا ہے؟ بات. تو جب بات ہوتی ہے تو اس کا کالا جو ہے یہ ماضی میں ہو جاتا ہے. کالا، اس میں ہی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. ہی سے اس نے کہا کالا. لیکن اگر یہ خاتون ہوتی نا تو یہ کالا نہیں ہوتا. کالت، کالت کا معنی کیا ہے؟ شی سے. اچھا، یہ میں انگریزی میں کیوں لکھ رہا ہوں کہ اردو میں اگر عورت کہے تو اس نے کہا، اگر مرد کہے گا تو کیا کہو گے؟ اس نے کہا. نہیں پتہ. لیکن عربی میں تو دو کے لیے لادا ہے، سب کے لیے لادا ہے اور ایک کے لیے لادا ہے. تو اس لیے اگر مرد کہے گا تو کالا اور اگر عورت کہے گی کالت. یاد ہے؟ اسی طرح اور الفاظ اسی طرح ہے. کالا، اس نے کہا، پیغمبر نے کہا. ہود علیہ السلام نے فرمایا. یہ ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہود علیہ السلام نے فرمایا. یہی کس کی طرف اشارہ ہوا؟ ہود علیہ السلام. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی تھی عذاب کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. اس کے بعد ایک اور پیغمبر آتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ہود علیہ السلام. اب جب ہود علیہ السلام آئے ان کو بھی لوگوں نے جھٹلا دیا، نہیں مانا.
تو آخر کار اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کیا کروں، میں تو ان کے پیچھے لگا ہوں، ان کو بلا رہا ہوں لیکن یہ بات نہیں مانتی قوم. تو پھر کہا کہ اللہ میری مدد فرمائے. ربی کے معنی کہتے ہیں اے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان سے مدد فرما، نصرت فرما. اور نی کے معنی میری. اگر ہم سب کہتے ہیں نا رب انصرنا، اے رب ہماری مدد فرما، پیغمبر اپنے لیے بات کر رہا ہے. رب انصرنی، اے رب میری مدد فرما. انگریزی میں لکھا ہے کیوں کریں، بما اس وجہ سے، بیکاز اس وجہ سے، کذبونی، یہ لفظ اس طرح ہے، کذب با لادا ہے، واو نون لادا ہے، اور اس کے نیچے جو زیر ہے نا یہ اس یہ کو ظاہر کرتا ہے. یہ جس طرح اس میں زیر پیش کیا ہے نا، اسی طرح یہاں یہ بھی ہے، کذبونی ہے، لیکن زیر نے کیا کر دیا یا کو، کیونکہ جب ہم آخر میں آ کر رکتے ہیں نا تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں قال رب انصرنی بما کذبون، اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے. ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں. وہ ہمیں کیا دے کر گئے، قرآن دے کر گئے. ہم اس قرآن کی تو بات نہیں مانتے، اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اپنی فکر کی بات، اپنی سوچ کی بات. تو پیغمبر نے کہا یہ تو میری بات مانتے نہیں، مجھے جھٹلائے. تو کالا رب نے فرمایا کس نے، ابھی کس کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے فرمایا اما قلیل. قلیل کے بعد اردو میں کہتے ہیں قلیل تھوڑا، قلت کو تھوڑا سا. اما یہ دو الفاظ ہیں، اما وہ چیز، اس چیز سے، قلیل تھوڑی، یعنی اس کا معنی تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد لا یصبحن، اس کا ترجمہ کریں گے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لام اگر شروع میں آ جائے اور وہ زبر کے ساتھ ہو اور آخر میں نون آ جائے تشدید کے ساتھ، تو دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کا معنی بھی ضرور ہے اور اس کے معنی بھی ضرور ہے. درمیان میں جب یہ ضرور آ جائے گا تو اردو میں ہم کہتے ہیں ضرور با ضرور. لازمت لتسألن، قرآن میں آتا ہے نا لیعلمن، تو لام جب آئے گا نا شروع میں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ضرور. اور آخر میں نون کے اوپر تشدید آ جائے تو اللہ تعالیٰ جب بات کر رہا ہے لازمت اور یصبح، کیا ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. یہ یا کے معنی کیا ہے، وہ ہو جائیں گے. صبح سے ہی یہ صبح کے معنی ہونا، اسے صبح ہے، یعنی ضرور بضرور ہو جائیں گے. یہ کیا ہو جائیں گے، نادمین، ندامت کرتے ہوئے، پشیمان ہو جائیں گے، ندامت کرنے والے. ندامت اردو میں کہتے ہیں نا، نہیں یہ اردو سے یہ نادمین، نادم، اور آگے کیا ہے یا جمع کے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، پشیمان ہونے والے ہیں، اپنے کیے پر پچھتائیں گے. تو یہ ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر اب فکر نہ کریں، اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آپ کو جھٹلایا، یہ خود اپنے آپ کو پیٹیں گے، پھر ندامت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کیا ہو گیا ہمارے. اب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہم ندامت نہیں کریں گے، اوہ میں نے زندگی کام گزاری اور پتہ بھی نہیں کل کا نہیں پتا. اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، ہوا کیا، جب پیغمبر کی بات نہیں مانی تو قوم کا کیا ہوا. فَأَخَذَتْهُ، تو آپ ترجمہ دیکھیں گے، فا کے معنی پھر، اخذا کے معنی پکڑ لیا. تا جو ہے یہ قوم کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف، ٹھیک ہے، یہ پکڑ لیا، یہ مؤنث کے لیے ہے، یعنی وہ قوم چونکہ مؤنث ہے، قوم مؤنث ہی ہوتی ہے، اور ہوم کے بعد ان کو پکڑ لیا، ان کو بس پکڑ لیا ان کو. کس نے،
عالیہ صیحہ، آواز نے، ایک چیخ نے. صیح اس آواز کو کہتے ہیں. آپ میرے خیال میں وہاں تو نہیں گئے ہوں گے نا، پہاڑی علاقوں میں جب درخت کو کاٹتے ہیں نا، اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو چھیلتے ہیں یا گراتے ہیں، اس کی ایک آواز ہوتی ہے. چونکہ وہ دو وادیوں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان آواز کیا ہو جاتی ہے؟ گونج جاتی ہے. ایک ڈر یعنی خوفناک آواز ہوتی ہے. اس خوفناک آواز کو صیحہ کہتے ہیں کہ بس ایک آواز ہوگی. دیکھیں، ایک چیخ کی آواز اور سچی آواز، یعنی بالکل صحیح چیخ کی ایک آواز ہوگی. بس وہ آواز سنتے ہی یہ ملیا بیٹ ہو جائے گے. جو ہی وہ آواز آئے گی، فجعلناہم، پھر قوم کو کیا کر دیا؟ پھر جعلا کر دیا، بنا دیا. اور نا کے معنی ہم نے، ہم کے معنی ان کو، غثاء یعنی بالکل جس طرح پتے گرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلتے ہیں لوگ اور آخر کار وہ پتے کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح ہو گئے. زمین کے ساتھ ایسے ہو گئے کہ پتہ نہیں چلا کہ یہاں قوم آباد تھی. غثاء کیا ہوگا؟ گھوڑا کرکٹ. ہم نے ایسا ہی کر دیا قوموں، بڑی بڑی قوموں. ان قوموں کی حالت یہ بتائی جا رہی، عاد اور سمود کی جو قوم تھی، ان کے قد و قامت کے لحاظ سے اتنے لمبے تھے جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب ہوائیں آئی نا، جو ہوائیں استعمال کرتے ہیں، ان ہواؤں نے ان کو اچک لیا اور اوپر سے جا کر پٹ کھا زمین پر. اور جب صبح ہوئی نا، تو وہ کھجور کے تنوں کی طرح نیچے کیا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کی اتنی طاقت تھی کہ ایک درخت کو ایسے اٹھا کر کے جڑوں سمیت وہاں سے نکال کر کے اور اٹھانے کی صلاحیت تھی. لیکن جب ان کے اوپر ہوائیں آئی، بارش آ گئی، رحمت کی بارش. لیکن رحمت کی بارش کیا ہو گئی ان کے لیے؟ جو ہوا ہم استعمال کر رہے ہیں، جب پانی زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی یہ قومیں غرق ہو گئی. اگر یہ قومیں غرق ہو گئی ہیں تو ہم کون سے چہیتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی ہوگا نا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فبعدا، بس دوری ہے، دور ہو. اس کے معنی لعنت ہو، دور ہو جا. بات اور بہت کہتے ہیں، بہت کے معنی دور. سو اوے، وہاں جاؤ. قوم میں ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کے لیے لعنت ہے. الظالمین، جو ظلم کرنے والے تھے. یہ ظالمہ کا جو لفظ ہے ظلم سے ہے نا، اور ظالم اس کا وہ ہے، اور اس کا مفعول مظلوم ہے، اور اس کا جو ناؤن ہے ظلمت ہے. ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرا، اندھیرے کو کہتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ روشنی ہے، نور ہے. جب اس نور سے روشنی نہیں حاصل کرو گے تو ہم کیا اندھیرے میں نہیں ہیں؟ آج امت اندھیرے میں کیوں ہے؟ کہ امت نے قرآن کو تاریکی میں پسند کیا چلنا. اس روشنی نہیں حاصل کرے وہ اس کو غیر نہیں رہو. اس بیٹری کو آن نہیں کرو گے تو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے وقت دینا، یہ ان کو موت لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، دور ہو، دور رہو وہ قومیں جو ظلم کرنے والی تھی. ثم انشأنا، پھر کیا کر دیا؟ پھر ہود علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے، یہ قوم ختم ہو گئی. اب ہم نے کیا کر دیا؟ پھر نا کے معنی ہم نے انشأ پیدا کیے، من بعدہم ان کے جانے کے بعد،
قروناً ایک نسل پیدا کی، ان کے جانے کے بعد ایک اور نسل، آخرین ایک اور، ٹھیک ہے، آخر ایک اور نسل ہم نے کیا کر دی، وہ قوم ختم ہو گئی، ہود علیہ السلام کی قوم بالکل ملیمیٹ ہو گئی، پھر ہم نے ایک اور قوم کیا، اس میں کون کو تھے؟ صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان کی قومیں آئی۔ اب کیا ہوا؟ وہ جب قومیں آئی ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اپنی بیوی کو لوط علیہ السلام نہیں بچا سکے، قومیں اس طرح ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ماں قصبے کو نہیں سبقت نہیں آگے ہوتا ہے، من امت، کسی بھی امت کا اجلہا ٹائم، مدت یا وقت، اس کا جو وقت ہوتا ہے اجلہا، اس کا جو ٹرم ہے، اس کا جو باری ہے وہ آگے نہیں ہوتی ہے، وما اور نہ ہی یستأخرون پیچھے ہو سکے گی، پیچھے ہو سکتی ہے، یعنی جب وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ وقت ایک سیکنڈ آگے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے، بس فوراً قومیں کیا ہو جاتی ہے؟ غرق ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک سیکنڈ ہی لگے گا نا، موت آئے گی، سانس بند ہو گئی تو گئے۔ اسی طرح قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے جو قومیں نہیں مان رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب یہ قومیں تباہ ہو گئی، آگے ثم پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے کیا کیا؟ ارسلنا، ہم نے بھیجے، یعنی پھر ہم نے کیا کیا؟ انہی قوموں کو جب ہم نے پیدا کیا بھیجے، رسولنا اپنے پیغمبر، اپنے پیغمبر۔ یہ لفظ تترا یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال؟ اردو میں تواتر، متواتر، اردو میں کہتے ہیں نا تترا، تو یہ لفظ اردو کا جو ہے یہ قرآن کے عربی سے لے کر متواتر، پے در پے جس کو ہم کہتے ہیں، فارسی میں پے در پے ہے نا، تو اردو میں کیا ہے؟ متواتر، ہاں تواتر کے ساتھ، ہاں ٹھیک ہے، آگے پیچھے اس کو ہم کہیں گے پے در پے، متواتر اردو میں بھی لکھتے تھے، دیکھیں کتنا اردو قریب ہے، اور ہم نے یہ ہمارے بزرگوں نے کتنی اردو اس وقت وہ عربی کو جانتے تھے۔ آج کا نوجوان یونیورسٹی سے پڑھ کر آتا ہے، اس کو کوئی عربی نہیں آتی، ہاں اردو بھی صحیح نہیں آتی۔ پرسوں میں گیا تھا کراچی بورڈ میں، دھرنا تھا سارا، وہ کیا نام ہے، بچوں کو کم بول گئے، لڑکے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ فارم ہم نے بھرنا ہے، اردو میں بھی تھا اور انگلش میں بھی، اردو میں ذرا مشکل ہے، اردو میں نہیں آتا ہے، کیا کریں؟ ایک جو پوچھ رہے تھے، اور اردو ان کی اتنی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے کراچی کی کہ آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں کی اردو ہے ان کی، بہت ایسے تیزی کے ساتھ لکھنا آ جائے تو یہ ان پڑھ۔ یہ کیوں ہے کہ یونیورسٹی میں، کالج میں اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جا رہی، وہ کہتا ہے انگریزی میں پڑھا رکھو، انگریزی پڑھو، جب انگریزی پڑھتے تو کیا اردو کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی، اور اردو کو ختم کرنے کی بڑی زبردست سازش ہے۔ ان قوموں کو پتہ چل جائے نا تو یہ اردو کو ملیمیٹ ہی کر رہے ہیں۔ آپ کے عدالتوں میں اردو ہے ہی نہیں، کہیں بھی اردو نہیں ہے۔ آپ کے وزیر اعظم تقریر کرے گا انگریزی میں کرے گا، تو انگریز کا بچہ تو کیوں انگریزی کر رہے ہیں؟ انگریزی میں ضرورت ہی نہیں ہے، اردو میں بولو۔ کوئی بھی چائنیز اگر ادھر آ گیا تو وہ چائنا میں
فارسی یہ جو ایران ہے نا، ایران، یہ ادھر آ جائے نا، ان کا سفیر یہ اردو نہیں بولے گا، انگلش نہیں بولے گا، یہ کیا فارسی بولے گا۔ صرف ہم ہیں کہ وہاں جائیں گے، انگلینڈ جائیں گے تو انگریزی بولیں گے، چائنا جائیں گے انگریزی بولیں گے، عربوں کے پاس جا کر بھی انگریزی بولیں گے، اپنی زبان نہیں بولتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے اتنے آری ہیں۔ یہ تترا کا لفظ میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کلما، ہر دفعہ یعنی جب بھی کیا ہوا، جا آئے امتن قوم کی طرف، جب قوم کی طرف ہر دفعہ جب بھی آئے، اس کا ترجمہ جب بھی ہے، جب بھی قوم کی طرف آئے، رسولہا، اس کا رسول، اس قوم کا رسول، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہم نے، اس کا رسول جب بھی ان کے پاس آیا ان کی اصلاح کے لیے، نہ کوئی ان سے پیسے مانگ رہے تھے، نہ اجر مانگ رہے تھے، نہ کوئی پلاٹ مانگ رہے تھے، نہ کوئی وزیر وزارت مانگ رہے تھے، انہوں نے کیا، کذبوہ، اور جہاں اپنا کام کر، کذبوہ، انہوں نے کیا کر دیا، اس پیغمبر کو جھٹلا دیا، انہوں نے واو الف کے معنی، ہو کے معنی اس پیغمبر کو، اس کو انہوں نے کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ پیغمبر کتنی خیر خواہی کے ساتھ آتا ہے، کہہ رہے میں تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے کوئی جائیداد نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے کوئی اور ہیلپ نہیں مانگ رہا ہوں، نہ پیسہ مانگ رہا ہوں، یار بس میری بات سنو۔ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ ان لوگوں کو کیا دے رہے ہیں اس وقت، میں کیا دے رہا ہوں، میں قرآن سمجھا رہا ہوں۔ جب ایک قوم کو فری میں قرآن مل جائے اور اس سے بھاگ جائے تو اس قوم کی کیا ہو؟ ہم کہاں اکٹھے ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی رسول جب بھی آئے ان کی اصلاح کے لیے، انہوں نے کیا کیا، اس پیغمبر کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ فَأَتْبَعْنَا، پھر ہم نے بھی کیا کر دیا، پھر نہ کے معنی ہم نے کیا کر دیا، اتباع کیا، فالو کیا، یعنی پیدر پہ بھیجے، بعضهم بعض پر، دوسرے کو، دوسرے کو، دوسری قوم کو، پھر ہم نے کیا کیا، پیدر پہ فَأَتْبَعْنَا، اتباع کیا ہم نے اس کام کا، یہ کہ ہم نے ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسری قوم بھیجی، کئی قومیں بھیجی ہے، اب کتنی قومیں گئی ہوگی، کئی قومیں ہم نے بھیجی، وَجَعَلْنَاهُمْ، کیا کر دیا، اور جعلنا، بنا دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، ہم نے ان کو کیا، حدیث بنا دیا۔ حدیث کے معنی داستان، عبرت کے لیے سبق، اس کو انگریزی میں نریشن، بیانیہ، اسٹیٹمنٹ، ہم نے کیا کر دیا، ان کو داستان بنا کر رکھ دیا۔ بتاؤ جی، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، داستان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، داستان ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، وہ داستان ہے۔ یہ ہم نے داستانیں بنا دی پھر ان کے لیے، اور جو قوم آئی ہے وہ داستان کو پڑھتی ہے لیکن سبق نہیں آ سکتا۔ فبعدا، بس کیا ہے، بس دور رہو یا لعنت ہو۔ ابھی اللہ کہہ رہا ہے، اگر میں کہہ دیتا تو آپ کیا کہتے، یار ایسا ہم نہیں آئیں گے، یہ تمہارے خلاف ہی جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فبعدا، دور ہٹو ادھر سے۔ کون سی قوم، وہ قوم جو نہیں مانتی ہے، جو نہ ماننے والی قومیں ہیں، جو قرآن کا اتباع نہیں کرنے والی قومیں ہیں، جو اللہ اور رسول کی بات نہیں ماننے والے لوگ ہیں، ان کو کہا کہ کیا ہے، فبعدا، دور ہٹو یہاں سے، میری نظروں سے ہٹ جاؤ۔
तरह कुरान कहता है, वो लानत हो तुम्हारे ऊपर, दफा हो जाओ, ये कुरान कहता है। अब कुरान ये कह रहा है, हम जब बात करते हैं तो यार आपने तो ज्यादती की है, ज्यादती नहीं है, हम आपस में एक दूसरे की इस्लाह करें कि मेरी गलती कहाँ है, मैं दिन भर क्या कर रहा हूँ, मैं रब का पैगाम लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा रहा हूँ। जब मैं समझूंगा नहीं तो मैं लोगों तक पैगाम कैसे पहुँचाऊंगा। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप कुरान के तालिब इल्म बन जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे घर में आ जाओ, मेरे पीछे आओ, वो मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, मेरी पार्टी कोई नहीं, मेरी पार्टी यही है, इसमें आ जाओ, अपनी इस्लाह करो। कोई पैगंबर जितने भी आए ना, उन्होंने यही कहा बस अल्लाह का पैगाम सुनो, तुम्हारी अपनी इस्लाह हो जाए। लोगों के सामने झुकने के बजाय उसके सामने क्यों नहीं झुकते हो? उस रब की बात नहीं मानते हो, लोगों की बात तो मानते हो। हमारे साथ ही हुआ है। अब ये जो आयात है इस पे आपने गौर करना है। अब मैं आपसे मालूम करूंगा कि आप किस हद तक समझ गए। आपकी ये वीडियो बन गई है और अगर किसी को ये वीडियो चाहिए तो मेरा ये नंबर है, आप इस पर रब्ता करेंगे 0300 पे, और इस पे जब आप रब्ता करेंगे तो मैं आपको दूंगा। इज़हार के पास भी इसका वो है, तो ये आपके साथ रब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए मेरा पहली आयत क्या है, काला रब्बिंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। ये तर्जुमा कौन करेगा? और कहा मेरे रब मदद हो। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा ए मेरे रब मेरी मदद फरमा, क्योंकि इन्होंने मुझे झुठला ही दिया, अब मेरी मदद कर। फिर पैगंबर को कत्ल करते हैं, मारते हैं ना कि अल्लाह मुझे बचाए इन लोगों से, ये तो मारने वाले, कत्ल करने वाले लोग हैं, मैं इनकी इस्लाह करना हूँ। तो जितने भी पैगंबर ने कहा या तो निकल जाओ इस बस्ती से, या तो फिर कत्ल के तैयार हो जाओ। काला अल्लाह ने फरमाया अम्मा कलील, बस थोड़ी सी मुद्दत है, थोड़ा सा टाइम है इनके बाद। लयुस्बिहुन्ना, जरूर ही हो जाएंगे क्या, अपने किए पर शर्मिंदा, नादम, पशेमान हो जाने वाले हैं। ए नबी फिक्र न करो, हमारे पास तो देर नहीं है ना जी। फ़अख़ज़तहुम, बस इनको पकड़ लिया। फिर अल्लाह खुद ही पकड़ता है। अल्लाह अपने असबाब से, उन चीज़ों से जो आवाज़ हमारे लिए कितनी अच्छी लगती है, सुनते हैं, नाते सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कितनी अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन ये आवाज़ जब हद से ऊपर हो जाए तो ये चीख बन जाती है, और ये चीख सुनने की भी कौम क्या हो जाती है फिर, यानी काबल नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है, उसको बस चीख आते ही कौमें क्या हो जाती है। जब वो ऊपर से क्या जलजले क्या होते हैं, ऊपर से आसमानी बिजली गिरती है ना, तो इतने बड़े बड़े लंबे दरख्त होते हैं, एक लम्हे में पता ही नहीं चल रहा है, उसके नीचे इंसान हो तो वो भी गए बिलहक के, सच के साथ। फजअलनाहुम गुसाअ, फिर हमने इनको क्या कर दिया, इन बड़ी बड़ी कौमों को कूड़ा करकट की तरह बना दिया। वबुअदन लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, क्यों वजह, लानत हो ऐसी कौमों पर जो जुल्म करने वाली थी। दूर रहे ऐसी कौमें, हटो ए कौमों जो तुम जुल्म करने वाली हो, अंधेरे में रहने वालों। सुम्मा अंशअना, फिर हूद अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम को पैदा किया, देखिए ना, मिन बाद उनके बाद कुरूनन, एक कौम, एक कर्म, एक नस्ल दूसरी पैदा की, आखिरीन एक दूसरी। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन, कोई भी उम्मत आगे नहीं बढ़ी, उसका वक्त मुकर्रर अजलहा, अजल भी उर्दू में भी कहते हैं, उसका अजल आ गया। वो आप कहते हैं महर मुअज्जल, वो ये अजल इसी से। वमा यस्तअखिरून, और ना वो पीछे हो सके। जब टाइम मुकर्रर है तो वो टाइम आगे पीछे नहीं होता है। तुम अरसलना रुसुलना तत्रा, फिर हमने कौमों के अंदर पे दर पे, जो कौमें पैदा की हैं, पे दर पे उनके अंदर क्या कर दिया, उनकी इस्लाह के लिए पैगंबर भेजे, इनकी इस्लाह हो जाए। क्योंकि ये तो पत्थर के सामने भी माल झुक जाते हैं, कहीं इसके सामने, इंसानों के सामने, ये लोगों के गुलाम बन जाते, मेरी गुलामी नहीं करते। तो फिर पैगंबरों को हमने जब भेजा तो कुल्लमा जा उम्मतन रसूलहा,
جب ان کے پاس ان کا اپنا رسول پیغام دینے کے لیے قوم کی طرف آیا فکذبوا اس کو بھی کیا کر دیا فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر اسی طرح ہم نے آگے پیچھے ان کو ہٹانے کی پوری وہ کی، ہم نے ان کو پے در پہ کیا کر دیا، مٹایا، ان کو ختم کیا، وجعلناهم احادیث، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ عبرت کا نشان ہے نا سب۔ اب لوط علیہ السلام جہاں تھے وہ تو ابھی بھی موجود ہے، وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے کہ جلدی جلدی کو کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ آ جائے ہمارے پر عذاب، یعنی وہ اتنی خوفناک جگہ ہے، لیکن ہم نکلتے ہیں، ہم قبرستان سے بھی چلے جائیں گے، ہمیں یاد نہیں ہوتا یہ تو چلے گئے، ہم تو رہیں گے ہمیشہ، ہمیں اپنی یاد نہیں ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان قوموں پر لعنت ہو جو میری بات نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔